السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہ العالمین۔ تو الحمدللہ آج ہم روزے کے بارے میں سمجھیں گے کہ دیکھو آج سے روزے کا سیشن انشاءاللہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں برکتوں کے جھالے اتر رہے ہیں نا، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ سمندر اللہ تعالیٰ نے بہا دیے اپنے رحمت کے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جب دیکھو روزے فرض کر دیے گئے ہیں ہم پر، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے جب ہم پر فرض کر دیے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے انداز اپنا رہا ہے۔ ذرا دیکھو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ بس روزے ہم پر فرض ہے، ہم یہ جانتی ہے کہ بچپن سے ہم نے اتنا ہی سنا ہے نا، لیکن اے ایمان والیو ذرا سنو کہ اللہ رب العزت نے جب روزے ہم پر فرض کیے تو قرآن میں ہمیں کیسے آواز لگائی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، یہ بھی تو کہ کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں پکارا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے گا نا تو ہمارے اندر نا انشاءاللہ پھر روزے کا انتظار پیدا ہوگا، کہ روزے کی بے قراری پیدا ہو جائے گی، کہ روزہ رکھنے کی تڑپ انشاءاللہ ہمارے اندر پھر پیدا ہو جائے گی نا۔ تو دیکھو الحمدللہ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، لیکن جاننے کی کوشش بھی کی ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیسے پکارا ہے؟ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو کہ یا ایھا الذین آمنو، اللہ اکبر، اتنی محبت سے پکارا گیا ہے، لائسنس کے ساتھ آواز دی جا رہی ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کا حکم ہے ہمیں۔ ایک دیکھو ایک قطرہ بھی ہم حلق کے اندر نہیں جانے دیتے ہیں نا، ایک قطرہ جانے کا حکم بھی نہیں ہے کہ وہ تو رب ہے نا، چاہے تو حکم بھی دے سکتا تھا، مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ایک دم ایسے اسٹرکٹلی بھی اگر وہ چیز بولی جاتی تو ہمیں اس کو فالو کرنا اور عمل کرنا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اکبر، یہ بہت محبت سے ایڈریس کیا جا رہا ہے ہم سب کو۔ دیکھو ابھی تو ماہ رمضان میں ہر کوئی قرآن سرشاد ہونے والا ہے نا، ہر کوئی مطلب سپارے پہ سپارے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ یہ آیاتیں جو ہے ہمارے کانوں سے نا سورہ بقرہ میں بار بار ٹکرانے والی ہے انشاءاللہ، کہ یا ایھا الذین آمنو، بہت اس آیت کو نا چومیے گا کہ اے ایمان والو، کہ اے میرے بندو، کہ مطلب اے میرے اپنوں، اے میرے لاڈلو، اے میرے چہیتو، اے میرے محبوب کی امتیوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہ ہم کلمہ پڑھنے والیوں کو پکارا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب بھی اس آیت کو پہنچو نا اپنے کانوں کو کھڑا کر دو، اپنے دل کی دھڑکنیں تیز کر دو کہ میرے رب مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اب جب روزے کو جانا جائے گا نا، دیکھو کہیں انسان ڈر نہ جائے کہ روزے بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں ملا ہے مجھے، ہے نا، کہیں یہ مطلب ایسے پنشمنٹ کے طور پہ تو نہیں ہے، کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے کیا، اللہ اکبر، کہ بھوکا رہنا پیاسا رہنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن محبت سے اتنے پیار سے، اللہ اکبر، کائنات کا بادشاہ ہے وہ کائنات کا حاکم ہے، وہ جو چاہے کر ڈالے نا، وہ الحفیظ ہے، وہ الجبار اور الغفار بھی تو ہے۔ دیکھو چاہے تو حکم بھی دے سکتا تھا کہ روزے رکھ لو ورنہ زمین کے اندر دھسا دیے جاؤ گے، روزے رکھ لو ورنہ آگ کے گولے آسمان سے نازل کر دوں گا، اللہ اکبر، کہ روزے رکھ لو ورنہ تمہیں چیر کر تمہارے اندر بھوسا بھی بھر سکتا ہوں، لیکن نہیں، وہ بڑی محبت سے بات کر رہا ہے ہم سے قرآن میں، وہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو،
کہ اے مجھے بن دیکھے مان جانے والوں، اے مجھ سے بن دیکھے محبت کرنے والوں، اے مجھے کبھی نہیں دیکھا لیکن میرے آگے سجدہ ریز ہونے والوں، کہ اے میرے گھر کے لیے، میرے گھر کے دیدار کے لیے تڑپنے والوں، اے میری بنائی ہوئی جنت پہ یقین رکھنے والوں، اے مجھے بن دیکھے میرے ہر حکم پہ عمل کرنے والوں، اتنی محبت سے ہمیں پکارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت کا آگے مفہوم یہ ہے کہ گھبرانا نہیں، جیسا کہ یہ روزے تم پر پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مطلب کیا؟ اللہ اکبر، دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تم پر فرض صرف تمہیں پر فرض نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کی امتیوں پر بھی روزے، ان سبوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، دیکھو کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ہم میں تقوی اختیار ہو۔ تقوی، پتہ کیا چلا؟ روزہ رکھنے سے بندہ ایسے متقی ہو جاتا ہے، اور جب بندہ متقی ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی دوستی میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے دیکھو، اگر کوئی لیڈی حاملہ ہو، اگر کوئی پریگننٹ ہو، اسے اگر پتہ ہی نہ ہو کہ اسے بچہ ہونے والا ہے، اگر وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ دیکھو ڈر جائے گی نا کہ فزیکل چینجز ہو رہے ہیں باڈی میں، دیکھو اس کو لو فیل ہوتا ہے، ڈراؤزینس ہوتی ہے، الٹیاں جیسا، چکر جیسا فیل ہوتا ہے، یہ سب اگر پیٹ باہر آتا ہے، اگر پھر اسے اگر پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو آف کورس کوئی بھی لیڈی گھبرا جائے گی، لیکن پھر اسے اگر جب پتہ ہو کہ کچھ ہی مہینوں بعد اللہ تعالیٰ اسے تحفے سے نوازنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرنے والا ہے، کہ اسے جب پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے خون کا لوتھڑا بنانے والا ہے جو اس کا فرما بردار اولاد بن کر اس کے ہاتھ میں آنے والا ہے، جب اتنی ساری نعمتوں کے بارے میں جب اسے پتہ ہوتا ہے تو وہ ساری تکلیفوں کو، اگر اولاد اگر اس کے بعد اگر وہ نیک بھی نکلی تو اس کے لیے پھر صدقہ جاریہ بن سکتی ہے نا، کہ آنے والے کل کے لیے بھی جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو اس کی آخرت بھی سنور سکتی ہے نا، اس عورت کی۔ تو وہ جب تکلیفیں جو برداشت کرتی ہے 9 مہینے کے لیے، اس لیے کہ اسے ایک گفٹ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے نا، تو وہ تکلیفیں پھر وہ لذت میں گزارتی ہے نا، وہ وقت وہ انتظار میں گزارتی ہے، وہ وقت پھر وہ بے قراری میں گزارتی ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے اسے اللہ تعالیٰ سے اولاد عطا ہونے والی ہے نا۔ لیکن یہ سب کب؟ جب پتہ ہو تبھی نا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے بدلے میں کیا عطا کرنے والا ہے، ہم تو سنتی ہے نا کہ کوئی کہتے کہتے تھک جاتی، کوئی کہتا ہے کہ میں تھک جاتی ہوں، کسی کے لیے دیکھو ایسا حالات ہوتے ہیں کہ ہائے رمضان آ گئے، اب میں کیسے اٹھوں گی، اب میں کیا کروں گی، روزے مجھ سے نہیں جمتے ہیں، اللہ اکبر، صرف بڑے بڑے رکھ لوں گی، 1-2 رکھ لوں گی، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ اے میری بچی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے، دیکھو مفہوم بتاتی ہوں آیت کا، کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کر لیتے تو ان پر میں آسمان کے خزانے اڈیل دیتا اور زمین بھی اپنا خزانہ ان پر اگل دیتی۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ دیکھو جس نے تقوی اختیار کر لیا نا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، پھر رزق کی تنگی اس سے دور ہٹا دی جاتی ہے۔ جس کو تقوی مل جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھو اس کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے اس پر نازل کر دیتا ہے نا، کہ جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کا دل پھر نا گناہوں میں، اس کو گناہوں سے دور ہوتا چلتا ہے۔ وہ جہاں سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ والا بن جاتا ہے نا، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، ایسی محفلوں میں جانا بھی پسند نہیں کرتا ہے، پھر وہ نا وہ خود کو نیکیوں میں جماتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو لذت والی نیکیاں پھر ملتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے دیکھو کہ روزے سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ تو اس طرح سے آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی محبت سے قرآن میں پکار رہا ہے، اور فرض کے لیے تمہیں کوئی مطلب یہ آبلیگیشن ہے، یہ کمپلشن ہے۔ جب ہم کوئی بچے کو اسکول میں بھی بھیجتے ہیں تو وہ کمپلشن کیا ہے کہ یونیفارم ہونا چاہیے، بکس ہونی چاہیے، وہ تو سیکنڈری، لیکن پرائمری یونیفارم کے بنا ہم کسی بھی اسکول میں بچے کو ریگولر بیسس پہ نہیں بھیج سکتے۔ ویسے ہی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اگر ہم صحت والے ہیں، عافیت والے ہیں، اور فزیکلی ہماری صحت ساتھ دے رہی ہے لیکن جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کی پھر پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عشق والے روزے عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ تو اس طرح سے آج ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت میں قرآن میں پکار رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں پتہ چل گیا نا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، ہم جتنے جن سے جہاں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں وہاں تک بتائے کہ روزے کا بدلہ تقوی حاصل، روزہ اس لیے فرض ہے کہ اس کے لیے ہمیں تقوی حاصل کرایا جاتا ہے اس کے بدلے سے نا، کہ ہم تاکہ متقی بن جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا ہر عبادت کا ثواب لکھا ہے۔ جیسے دیکھو اشراق کی نماز اگر ادا کرے تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سبحان اللہ ہی اگر ہم نے پڑھ لیا جیسے ابھی، تو ایک درخت لگ جاتا ہے نا ہمارے نام کا جنت میں۔ ہمارے اگر حج کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمازیں اگر کوئی وقت پہ ادا کرتا ہے، بنا قضا کیے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حساب و کتاب اس کا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ دیکھو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب آئیے روزے کے بدلے جو حکم ہے کہ جیسے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنے نفسوں پر زور ڈالنا ہے کہ گھر میں کھانا موجود ہے لیکن کھانے سے رک جانا ہے، کہ نرم بستر گھر میں موجود ہے لیکن سحری کے لیے بیدار ہو جانا ہے، کہ کھانے کا من بھی کرے آدھی رات کو نہ بھی کرے لیکن پھر بھی سحری کے لیے اٹھ کر سحری کھانی ہے۔ دوپہر میں اگرچہ بھوک ہی کیوں نہ لگی ہو لیکن اس وقت اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، پینے سے روکنا ہے۔ کیوں اس طرح کی مطلب نفس کے الٹا کیوں چیزیں کرائی جا رہی ہے؟ کیوں جو من کر رہا ہے اس کو روکنے کا حکم ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں مرضی کے خلاف کام کرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا یا 100 گنا تک میں عطا کرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ نیکیاں دے دیتا ہوں میرے بندے کو، لیکن سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اگر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کرنے والا ہے۔ یہ ساری جو نیکیاں ہیں نا، یہ فرشتے ایوری ڈے ایوری سیکنڈ درج کرتے رہتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے نے یہ نیکی کی، اس کے بدلے میں یہ سارا کچھ مطلب اسے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو وہ تمام عبادتیں جو خالص اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے نا، کہ صرف ساری عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی تو کرتے ہیں نا، لیکن روزے کے اندر ایک عجیب خصوصیت ہے، ایک عجیب کیفیت ہے کہ دیکھو اگر نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت سامنے والا دیکھ لیتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ ہم حج کے لیے بھی اگر جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو حج کے لیے بلائے، بار بار ہر سال وہ عشق والی چادر احرام پہننا نصیب فرمائے، آمین یا الہ العالمین، کہ بار بار اس کی محبت میں لبیک پڑھنا، تلبیہ پڑھنا ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، آمین آمین اللہم آمین۔ جب ہم حج کے لیے بھی نکلتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کے گھر میں اس کی حاضری لگ رہی ہے، اللہ نے اسے بلایا ہے، اس کی لبیک بیت اللہ میں سنی جانے والی ہے نا،
یہ ساری عبادتیں لوگ دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، لیکن روزہ کیا ہے؟ روزہ بندے اور مولا کے بیچ کا راز ہے۔ سبحان اللہ کہ یہ وہ راز ہے۔ دیکھو کسی نے اگر روزہ رکھ لیا، اگر چاہے مطلب اگر وہ نہیں چاہتا ہے رکھنا پھر بھی رکھ لیا، چپکے سے کھا پی سکتا ہے نا وہ۔ لیکن روزہ یہ کیسی محبت ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی دیکھو اگر وضو بھی اگر کر رہا ہو تو پانی کو ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، اس کا بھی احتیاط کرتا ہے نا۔ چاہے گرمی ہو، شدید دھوپ کا وقت ہو، لیکن پھر بھی اسے فکر رہتی ہے کہ ایک قطرہ بھی میرے اندر پانی کا میرے گلے سے نیچے نہ اتر جائے نا، کہ پانی کا قطرہ بھی نہ چلا جائے۔ یہ ہوتی ہے سبحان اللہ کے روزے کی طاقت، یہ ہوتی ہے سبحان اللہ روزے کی پاور۔ جو انسان جو ہے نا روزے دار جو ہے پھر وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے نا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک قطرے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ اگر حلق سے نیچے اگر وہ پانی کا قطرہ اگر چلا گیا، فریج میں پانی ٹھنڈا موجود ہے، جوس موجود ہے، کھانا بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم تنہائی میں بھی ہمارے روزے کا خیال رکھتے ہیں نا۔ اور دیکھو جان یاد رہے، لکھ لے، فرض روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کہ صحت ہے، عافیت ہے، سارے دوسرے دنیا کے کام ہو رہے ہیں، لیکن فرض روزے چھوڑ دیے، وہ سال بھر کا بھی اگر روزہ رکھے گا تو پھر اس کی ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ دیکھو اس دنیا کے گناہوں سے بھی روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ اب دنیا میں کیا گناہ ہے؟ دنیا میں بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہے، بے پردگی پھیلی ہوئی ہے، حرام عشق میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے عشق میں لوگ پڑے ہوئے ہیں نا۔ مووی، سیریل، ڈرامے اور بہت کچھ سانگز بھی بڑی آسانی سے لوگ سن لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب روزے دار روزے سے ہو اور ایک پانی کا قطرہ سے بھی پرہیز کرتا ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ مومن اللہ کے لیے تقوی حاصل کرے۔ جب روزے سے ہوتے ہیں، جب تو دیکھو پانی پینا حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن روزے میں وہ چیز منع ہے نا، اور اللہ کی محبت میں ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے گناہوں سے بھی پھر ہم روزہ رکھ لینا، کہ دنیا میں نا جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کس پہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ ہمیں روکا ہے، وہاں ہمارے قدم نہیں بڑھنے چاہیے۔ اور جو پھر انسان اس تقوی کو حاصل کرتا ہے نا، پھر دنیا میں چلتا پھرتا تو ہے، وہ چلتا پھرتا ہے دنیا میں، لیکن دنیا اس کے دل کے اندر نہیں سما سکتی، کہ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ مومن جو ہے وہ گناہ نہیں کر پاتا، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں میرے اللہ کے حکم کو توڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ کہ جب روزے دار دیکھو، روزے میں ہم دیکھتے ہیں کھانا حلال، پانی حلال، سونا حلال، ہر چیز حلال ہے، لیکن روزے میں انسان آدھی رات کو اٹھ کے قیامت اللیل کرنے پہ آ جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح پھر مومن جو ہے اللہ کی محبت میں اس کا روزہ ہوتا ہے۔ جو مومن ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا حکم، بس پرائمری حکم جو ہے سب سے بڑا، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا فرما رہا ہے، بھلے یہ دنیا والے کچھ بھی سوچے، لیکن اللہ کا حکم اگر کہیں ٹکرا رہا ہو تو میں پہلا پریفرنس میرے رب کو دوں گی، جس کا کھاتی ہوں، پہنتی ہوں، اوڑھتی ہوں، جس کی زمین پہ چلتی ہوں، جس کا عرش مجھ پہ سایہ پگن ہے، میں صرف اور صرف اس کے حکموں پہ عمل کروں گی۔ جب ہم یہ سوچنے پہ آ جائے نا، تو جب مطلب زندگی بھر اگر مومن پھر اس طرح سے اگر روزے میں ہو کہ اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، تو افطار پھر انشاءاللہ عز وجل اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اس کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نا روزے دار کے لیے بھی دو خوشیاں رکھی ہے، دو خوشخبریاں رکھی ہے۔ تو پہلا یہ کہ افطار کے وقت دن بھر کا بھوکا پیاسا روزے دار ایک کھجور، دنیا کی دیکھو دنیا کی ڈشز اور پکوان ایک طرف، لیکن ایک کھجور کی جو خوشی ہوتی ہے وہ روزے دار کے لیے ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے۔ وہ تو پہلی خوشی افطار رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے روزدار کے لیے، سبحان اللہ۔ اور دوسری خوشی یہ کہ دیکھو قیامت کے دن روزے دار اپنے مولا کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ۔ کہ مولا اور بندے کے بیچ کا یہ راز ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا کہ وضو کے لیے پورا منہ بھر کر پانی سے کلی کی جا رہی ہے، لیکن میرا بندہ ایک قطرے سے بھی کترا رہا ہے کہ کہیں حلق کو نہ پار کر جائے یہ قطرہ، اللہ اکبر۔
اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عبادت ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ روزے کے بدلے اے میرے بندے تو میری محبت میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، کہ نیند چھوڑ رہا ہے، کہ راتوں کو قیام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، گھروں کی عورتیں خدمت کر رہی ہے، اور اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ اکبر! سوچو تو صحیح کہ خالق و مالک اگر مل جائے تو اور کیا چاہیے پھر کسی کو؟ جب اللہ مل جائے تو کیا پھر کسی بھی طرح کی دین اور دنیا سے کوئی محروم رہ جائے گا نعمتوں سے؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، مجھے تیری طلب ہے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ روزہ کتنا بڑے لیول کا تقویٰ کریٹ کرتا ہے ایک مومن بندے میں۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے، دیکھو فرشتوں جیسی صفت ہو جاتی ہے نا اس کی، کہ پانی جو ہے منہ کو چھو کے نکل جاتا ہے، اندر نہیں لے رہا، بیوی سامنے ہے، موجود ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس سے شہوت نہ کرنا، اس سے شہوت نہ کرنا، دیکھو کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، فرشتے جو ہے نا ایسے روزدار کے لیے ایک سے محبت کی دیکھتے ہیں، اتنی محبت والا داستان چل رہا ہوتا ہے روزدار کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی محبت اور عشق والے روزے، لذتوں والے روزے عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ اب تھرڈ پوائنٹ دیکھیں، قیامت میں دیکھیں سورج جب سوا نیزے پر آ جائے گا نا، ہم سب جانتی ہے، دیکھو اللہ اکبر، وہ ایسا منظر ہوگا ہولناک کہ کھالے انسان کی اور چربیاں جو ہے وہ پگھل جائے گی نا۔ آج بھلے ہی سورج آج پیٹھ دکھا کر کھڑا ہے، لیکن کل اس کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، زبانیں جو ہے وہ لٹک کر سینے تک آ جائے گی، ہمارا دل اور کلیجہ پھٹ جائے گا، آگ لگ جائے گی کلیجے اور سینے میں، اتنا ہولناک منظر ہوگا اس وقت۔ اللہ اکبر، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن روزے دار اپنی قبروں سے نکلے گے نا، تو اپنی روزوں کی برکت سے اللہ ان کی خوشبو پہچانی جائے گی، ان کی منہ کی خوشبو پہچانی جائے گی، اور وہ خوشبو جو ہے وہ مشک سے بھی کئی گنا زیادہ عزیز اور بہت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف جو بے روزگار ہے وہ بھوکے مر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن یہاں پر روزداروں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دسترخوان سجانے کا حکم دے گا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، کہ دنیا میں بھوکا پیاسا رہ کر آئے ہو، دنیا میں میرے لیے میری محبت میں روزہ رکھ کے آئے ہو۔ سبحان اللہ، کہ شدید مشکل کے ماحول میں حساب کتاب کی جد و جہد میں پھنسے ہوں گے دوسرے بے روزگار، لیکن روزگاروں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے لیے حکم جاری ہوگا کہ ان کو آرام کے لیے وقت دو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا میں تھکے ہوئے ہوتے تھے جب دوسرے لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور روزدار کے بدن پہ جتنے بھی بال ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے بال اس کے لیے دعائے رحمت میں لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزدار کے لیے دیکھو، سنیے، دل تھام کر سنیے، دیکھو محبت میں روزہ رکھیے، اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ بیٹی تم آج بھوکی ہو، لیکن کل قیامت میں تمہارے لیے دسترخوان سجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو جنتی پکوان تمہارے لیے حکم دے گا کہ تمہارے لیے سجائے جانے والے ہیں، موتیوں اور سونے اور بھی جواہرات دسترخوان پہ، اور لمبائی کتنی ہوگی دسترخوان کی کہ اس پوری دنیا کے برابر وہ دسترخوان لمبا ہوگا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، عقلیں کام نہ کرے ہماری، جنتی کھانا لگایا جائے گا، لیکن یہ کب؟ جو خالص اپنے رب کے لیے روزہ رکھے، خالص اپنے مولا کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، یہ نہیں سوچے کہ اگر نہیں رکھی تو دنیا کیا کہے گی، اگر روزہ نہیں رکھی تو شوہر کیا سوچے گا، ارے دیورانی کیا سوچے گی، بچے کیا سوچیں گے، اور اگر ماں باپ کسی بچوں کو رکھوا رہے تو بچے یہ نہ سوچے کہ ماں باپ رکھواتے ہیں اس لیے رکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر، نہیں، نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے نا۔
کہ اللہ اس روزے کے بدلے اگر تو مل جاتا ہے، مجھے اگر تو حاصل ہو رہا ہے، تو میں صرف اور صرف تیرے رضا کے لیے روزہ رکھتی ہوں کہ مجھے تو مل جا، مجھے تو حاصل ہو جا۔ اور جسے رب حاصل ہو جائے تو اسے پھر کیا اس دنیا کی طلب باقی رہ جائے گی نا۔ کیونکہ دیکھو نیت بڑی امپورٹنٹ ہے، نیت کا بڑا دخل ہے اسلام میں۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرے حکم پہ عمل کرنے کے لیے بڑے ہی محبت میں روزہ رکھوں گی۔ اتنا بڑا مقام رکھتا ہے روزہ۔ دیکھو ایک واقعہ بتاتی چلوں، شیطان بھی روزدار سے ڈرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ روزدار کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ کیسے؟ دیکھو ایک بزرگ ہوتا ہے، ان کے بارے میں ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا ایک مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، بڑا ہی پریشان دکھ رہا تھا۔ وہ بزرگ نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ شیطان جواب دیتا ہے آپ اندر دیکھیں، مطلب مسجد کے اندر دیکھیں۔ شیطان فرماتا ہے جب بزرگ نے مسجد کے اندر جھانکا، جھانکنے پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر، اور دوسرا آدمی جو ہے نا وہ مسجد کے دروازے پر سو رہا تھا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے نا مسجد کے اندر، میں اندر جا کر اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ شخص جو روزدار جو مسجد کے دروازے پر پڑا ہوا ہے، وہ جو سو رہا ہے، کہ جب اس کی سانس باہر نکلتی ہے وہ سانس جو ہے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان خود ہی آگ کا بنا ہوا ہے، سوچے، لیکن روزدار کی سانس اسے شعلے لگتی ہے۔ یہ ہوتی ہے روزے کی طاقت، سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ روزہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نا، ایک پوائنٹ میں نے جو یہ بتایا تھا وہ بھی یہ ہے پھر یہ کہ اللہ جہنم سے اس بندے کو اتنا دور کر دے گا نا، جتنا ایک کوا بچپن سے لے کر اڑنا جب وہ شروع کرے، یہاں تک اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہو کر مر بھی جائے، اتنا جب وہ اڑان جب اپنی پوری لائف سپین میں جب رکھے گا نا، ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ دیکھو کوا بہت لمبی عمر پاتا ہے، ہاں یہ بہت بڑی عمر والی برڈ ہے، ایون 500 سال کہیں پر ملتا ہے 1000 ایئرس تک کے لیے اس کی لائف سپین ہوتی ہے۔ امیجن کرے 1000 ایئرس، اور کس کے بدلے میں؟ جسٹ فار ون فاسٹ، ایک روزے کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک روزے پر اللہ تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے اتنے دور کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن پھر وہ روزہ اللہ کے لیے ہو، کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں گی، انشاءاللہ عز و جل۔ اور دیکھو لاسٹ پوائنٹ کہ جو کوئی حالت روزے میں اگر جس کو موت آئی، خوش نصیب ہے نا وہ شخص، سبحان اللہ۔ دیکھو حدیث میں ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں مر جائے اسے پھر قیامت تک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج اسے ہم نیت کریں اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھنے والی بنے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والی بنے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان آ گئے، روزے کا مہینہ ہے اس لیے رکھ رہی ہوں، نہیں، کوشش کرے شعبان میں اپنے آپ کو پریپیئر کرے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، اور پورے ایئرس کے لیے ایوری منڈے تھرسڈے نہیں 2 روزے رکھ سکتے ہو، ایٹ لیسٹ ونس اے ویک آپ روزہ رکھیں۔ ایوری تھرسڈے جمعرات میں جب ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہو، پیر جمعرات میں سے کوئی ایک دن سلیکٹ کرے، ایٹ لیسٹ ایک روزہ رکھے ہفتے کا، کثرت سے روزہ رکھنے والی بنے تاکہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو، ہے نا۔ آج تک اگرچہ ہم نے بچپن سے روزہ رکھا ہے، لیکن دیکھو کبھی ہمیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت میں اس آیات میں ہم کو پکارا ہے۔ اور یہ روزے کی محبت کی لیول دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے کی سیشنز میں بتاؤں گی۔ انسان رمضان جانے کے بعد بے قرار ہو جاتا ہے، کیونکہ 30 روزے رکھتے رکھتے ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے نا، اس کے سینے میں کس لیول کی اللہ تعالیٰ کی عشق کی بے قراری ہوتی ہے نا، انشاءاللہ میں آگے کے سیشنز میں ضرور بتاؤں گی۔
لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سارے اہل و عیال کو بتائیں کہ روزے کی فضیلتیں کیا ہے، اور خوب اللہ کے عشق میں، اللہ کے رنگ میں، اللہ کی محبت میں روزہ رکھے۔ دیکھو لوٹنا اس کی طرف ہے، ہم کھاتے اس کا ہے، پانی اس کا دیا ہے، یہ رزق اس کا دیا ہے، رزاق وہ ہے، اور اس کا حکم ہمیں عمل کرنا ہی ہے ہر حال میں۔ کل وہ پوچھے گا، اس پہ سوال ہوگے، تو کل ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے میری بہنوں۔ اور روزے اس لیے فرض ہے تاکہ تقویٰ حاصل ہو، ہم پرہیزگار بنے، اللہ کا دیدار ہمیں حاصل ہو، قیامت کے دن دسترخوان ہمارے لیے سجے، اور باب الریان جیسے کہ ہم سب جانتی ہے کہ وہاں سے روزداروں کی انٹری ہونے والی ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے ہماری انٹری کروائے گا نا انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر محبت میں اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تماموں کو صحت والا، برکت والا، عافیت والا اور اس کی محبت میں روزے رکھنے والی بنائے ہم سب کو، آمین یا الہ العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔